آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العادیات کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ فَأَثَرْنَ پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ اس وقت، نقعا غبار، نقعاً بمعنی گردیرا، اور گرد و غبار جو کوئی تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے، یہ خاکی ذرات بوجھل ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف ہے، جو رات کو زمین ٹھنڈی اور شبنم آلود ہونے کے باوجود اس سے گرد و غبار اٹھاتے ہیں اور اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بھی اس وقت، جمعا دشمن کی جماعت میں، فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی جنگوں میں گھوڑے بہت مؤثر اور کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ حملے کے وقت گھوڑے اپنے سواروں کے حکم پر مخالف فوج کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی یلغار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ گھوڑے کا اپنے مالک کی فرمانبرداری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دینے کا جذبہ اور اس کی وفاداری میں اپنی جان کی بازی تک لگا دینے کا وصف، یہ ہے دراصل ان قسموں کے مضمون کا مرکزی نقطہ جس کی طرف یہاں توجہ دلانا مقصود ہے۔ مجاہدین جب اسلام کے کسی دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات بھر صفت کرتے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کے وقت اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہ دیتے تھے، اور جس وقت وہ حملہ کرتے اس وقت لوگ غافل اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے حال 3 طرح پر ہیں، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، کسی کے لیے معافی اور کسی کے لیے عذاب۔ ثواب تو اس کے لیے جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کھلی چھوڑ دے، وہ جہاں سے اور جہاں تک چریں گے اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی اور قدم 2 قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کے لیے سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں گے، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی، اور ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں۔ اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسرے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا اور اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اور اسے نہ بھولا، تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے۔ اور جس شخص نے گھوڑا فخر، ریا اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا کہ کیا ان کا بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا مگر یہ اکیلی جامع آیت جو گدھوں کو بھی شامل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ان علماء کے خیال کے مطابق اللہ کے ہاں مجاہدین اور ان کے گھوڑے ہی ایسی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے، عام گھوڑے یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان یقیناً الانسان انسان لربہ اپنے رب کا لکنود بڑا ہی نہ شکر ہے۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی نہ شکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جو اس کا خالق نہیں ہے بلکہ صرف اس کے دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ باشعور صاحب عقل و دانش اشرف المخلوقات انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جواب قسم اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں، بالفاظ دیگر سے گھوڑوں کی 3 باتوں پر قسم کھائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے غافل اور اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔
قنوط ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مسائل مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے مگر اللہ کے احسانات کا کبھی نام تک نہ لے، یعنی وہ اللہ کا احسان ناشناس ہونے کے علاوہ ہر وقت اللہ، اس کی تقدیر یا اپنی قسمت کا شاکی بھی رہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے نرم سے نرم لفظ نعمت کا آرام ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صحت میں انسان کو بتایا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور عمومی طور حیوانات، نباتات اور جمادات سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے تصرف میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو زمین میں اپنا خلیفہ متعین فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا۔ اس موقع پر خصوصاً جنگی گھوڑوں کی انسانوں کی حفاظت کے لیے قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ انسان کی اطاعت خدمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر ہر وقت اپنے دنیاوی مالک کی حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان 5 آیات میں قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں اور بے شمار دیگر اشیاء جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مہیا کیا ہے، سبق حاصل کر کے اپنے حقیقی مالک کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ انسانوں کا بھی تو خالق، مالک اور رازق وہی ہے۔ گھوڑوں سے عبرت حاصل کر کے انسان اپنے حقیقی مالک کی فرما برداری کے لیے اس کے احکام کے مطابق دنیاوی زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ اپنی مرضی سے دنیا کے لیل و نہار کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بخیل ہونے پر اس کی ملامت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو دولت، منصب اور اولاد دی ہے، اور یہ ساری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، لیکن مال حاصل کرنے کے بعد انسان مال کے متعلق اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کما کو ادا نہیں کرتا، بلکہ گن گن کر چھپا کر رکھتا ہے اور لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے۔ حالانکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مال و دولت اور ساری جائیدادیں یہیں رہ جائیں گی اور خالی ہاتھ دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ قدرت کا کیسا عجیب نظام ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا کے ظاہری مالک زمین بوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ دوسروں کو بھی ایک دن خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ چند دن وارثین مرنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، پھر وہ بھی اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار صرف ان کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی لمحے موت کا فرشتہ ان کی بھی روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے، اور انہیں بھی اس دنیا سے اپنے باپ دادا کی طرح خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ساری صلاحیتیں صرف اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں لگا دے، بلکہ اصل کامیابی کمرانی یہ ہے کہ انسان آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیاوی، فانی اور وقتی زندگی گزارے اور خود کو اس دنیا میں مسافر سمجھے، اس بات کا کامل یقین رکھ کر دنیاوی زندگی کی قیمتی اوقات گزارے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور ہر شخص کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے قبل مرنے کے بعد والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس پر شہادت کے لیے گھوڑوں کے چند اوصاف کی قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی چند قسمیں کھا کر خالق کائنات نے فرمایا انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو قنوط کہا ہے، جس کے معنی ناشکرے کے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو قنوط کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو انسان اپنے گھوڑوں کی یہ ساری جان ساری دیکھتا ہے اور ان کی قربانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسے یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بھی اپنے رب کا غلام ہے، اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ کائنات خود بخود کیسے قائم ہو سکتی ہے، لہذا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی انہی گھوڑوں کی طرح اپنے حقیقی مولا اور آقا کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان ناشکرا ہے، کیونکہ گھوڑا جانور ہو کر بھی اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے حقیقی رب کا حق نہیں سمجھتا اور حق نہیں پہچانتا۔ اس جگہ پر گھوڑوں کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں انعامات سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ حتیٰ کہ انسان جو سانس لیتا ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مخلوقات سے استفادہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے ناشکرے ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا طرز عمل خود گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ انسان کے ناشکرے ہونے کے لیے اس کے کردار سے ہی ایک دلیل اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے کہ وہ مال کی بے جا محبت کا شکار ہے۔ انسان کو اپنے گھوڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جان کی بازی لگا کر جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ سب مالک ہو جاتا ہے، اور اپنے لیے وہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مالک
مالک جو کچھ ان کے آگے ڈال دیتا ہے اس پر قناعت کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جو مال بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے اس کو صرف اپنا سمجھ کر اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا درکنار دوسرے انسانوں کے حقوق بھی کھا جاتا ہے اور غصب کر جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ عَلَى ذَلِكَ اس بات پر لشہید البتہ خود بھی گواہ ہے، یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے، وہ اپنے اس طرز عمل سے خوب واقف ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں فرمایا گیا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ کہ انسان اپنے خیالات، جذبات اور کردار کے بارے میں خود سب کچھ جانتا ہے، چنانچہ انسان خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے رب کی ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری بات جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہ کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے جہاں ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے مالک کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے، مگر انسان ایسا نعمت کا حرام واقع ہوا ہے کہ اپنے مالک اور رازق کے لیے جان و مال کی قربانی تو درکنار وہ اپنے پروردگار کا شکر تک ادا نہیں کرتا بلکہ الٹا اس کے شکوے شکایت کرتا رہتا ہے۔ ان آیات سے غافل انسان کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ کیا وہ اس دن کو بھول گیا ہے جہاں مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں سب کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ حالانکہ حضرت انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو جائے کہ اچھے برے کی تمیز بھی نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی وسائل حلال تھے یا حرام، نیز کہاں خرچ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر ایک لمحہ کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ جب انسان کے تیار کردہ پروگراموں کے ذریعے لوگوں کی ساری نقل و حرکت محفوظ ہو جاتی ہے تو پھر خالق کائنات کے نظام میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فکری، قولی اور عملی حوالے سے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہماری زندگی خاتمہ ایمان کی حالت میں کریں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔